السلام علیکم، اسٹیٹ ویو سے میں ہوں شہزاد خان، اور آج میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، چودھری طارق فاروق۔ یہ مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے اس وقت جنرل سیکرٹری ہیں، اس سے پہلے یہ وائس پریزیڈنٹ بھی رہ چکے ہیں، سینئر وزیر بھی رہے ہیں، اور انہوں نے آج اسٹیٹ ویوز کے لیے ٹائم دیا، ان کا بہت بہت شکریہ۔ چودھری صاحب، پہلا سوال آپ سے، گزشتہ عام انتخابات میں آپ ایز اے سینئر وزیر اپنے الیکشن لڑا، حکومت آپ کی تھی، وفاق کی طرف سے آپ کو سپورٹ حاصل تھی، لیکن آپ الیکشن ہار گئے۔ کیا وجہ تھی؟ کیا آپ حلقے میں تعمیر و ترقی کے حوالے سے کمزور تھے، توجہ نہیں دے سکے، یا کوئی اور وجہ تھی؟ وفاق میں تو پی ٹی آئی کی حکومت تھی اس وقت، اور اسٹیبلشمنٹ بھی ٹوٹلی پی ٹی آئی کے لیے کام کر رہے تھے۔ میرپور ڈویژن میں کیا مریم یا شہباز شریف یا نواز شریف کا کوئی دورہ نہیں تھا؟ نہیں، مریم بی بی صاحب نے بہت بڑا جلسہ کیا وہاں پہ، تو اسی حوالے سے میں سپورٹ کر رہا ہوں۔ اس کے بعد عمران خان صاحب بھی گئے وہاں پہ اپنے انوار صاحب کے جلسے میں جی، اور اس وقت تو اسٹیبلشمنٹ پوری کی پوری جو ہے وہ کوشش کر رہی تھی کہ ہمیں تو بہت پہلے کہہ دیا گیا تھا کہ یا 13ویں واپس لیں یا آپ حکومت سے فارغ کر دیا جائیں گے۔ یہ کس نے کہا تھا؟ یہ اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا۔ چلیے، اسٹیبلشمنٹ کا رول ہم دیکھتے ہیں ہر انتخابات سے پہلے، آزاد کشمیر و پاکستان، ان کا بھرپور رول ہوتا ہے، اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ تو سیاسی جماعتوں کی کمزوری ہے نا۔ اسٹیبلشمنٹ کا آزاد جموں کشمیر میں 1947 سے ہی رول ہے، صحیح، لیکن وہ رول متعین تھا کہ انہوں نے کرنا کیا ہے جی، اور وہ لیڈرشپ کے لیے جو ہے وہ اس طرح کے مسائل پیدا نہیں کرتی تھی جیسے اب ہے۔ اور اس وقت جو ہے وہ مسلم کانفرنس ہو یا مسلم کانفرنس کے علاوہ بھی پولیٹیکل پارٹیز ہوں، ان کی جو لیڈرشپ ہے اس کا احترام بھی کیا جاتا تھا۔ جو آزاد جموں کشمیر کی لیڈرشپ تھی وہ بڑی لیڈرشپ تھی، ان کا کام بھی بہت تھا اور ان کا ویژن بھی بہت تھا۔ تو یہ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس زمانے میں نہیں تھی، لیکن یہ ہے کہ اس زمانے میں ایک لمیٹیشنز طے تھی۔ اب لگتا ہے کہ کوئی لمیٹیشن نہیں ہے، اب تو شخصیات ہیں اور شخصیات کا اپنا اپنا ایجنڈا ہے، اور اس کے مطابق پھر وہ جس پہ ان کا دل آ جائے اس کو جو ہے وہ جہاں سے چاہیں جس طریقے سے چاہیں۔ تو آپ کی جو ہار ہے اس میں اسٹیبلشمنٹ کا زیادہ رول ہے، آپ کے تعمیر و ترقی کے حوالے سے آپ مطمئن تھے کہ میں فاروق اعظم صاحب کے ساتھ میں سینئر منسٹر کے حیثیت سے کام کر رہا تھا جی، اور سینئر وائس پریزیڈنٹ تھا اپنی پارٹی کا بھی اس وقت۔ لیکن یہ ہے کہ جو ہمارے یہاں دو تین چیزیں بہت دیکھی جاتی ہیں، ایک تو مرکز میں حکومت کس کی ہے، پھر اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ کس کے ساتھ ہے۔ اور میرے حلقے میں چونکہ پڑھا لکھا طبقہ بہت زیادہ ہے، ملازم بہت زیادہ ہیں، کوئی سیکٹری ہے، کوئی ڈی آئی جی ہے، کوئی ایس پی ہے، کوئی ڈی جی ہے، کوئی کچھ ہے، پھر ہیلتھ میں، الیکٹریسٹی میں، ایجوکیشن میں، فارسٹ میں، اور مختلف محکمہ جات میں جتنے ملازمین ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں حکومتوں کی طرف، ان کے نزدیک ان کے کنبے قبیلے جو ہے وہ وہی فیصلے کرتے ہیں۔ تو آپ سن کے حیران ہوں گے کہ ایک ڈی ایچ او میں نے لگایا ہوا تھا آج کل باغ میں جی، تو وہ بالکل آخر میں جو ہے وہ چلا گیا باقاعدہ، اس کی میں تصویر آپ کو دکھا سکتا ہوں عمران خان صاحب کے جلسے میں، صحیح۔ تو یہ ہوتا رہتا ہے۔ یہ میری حالت تھی کہ مریم بی بی کے لیے جو وہاں پہ مجھے جلسہ کرنا تھا تو فاروق اعظم صاحب وزیر اعظم سے اور مجھے جگہ نہیں مل رہی تھی، انتظامیہ مان نہیں رہی تھی، اور پھر میں نے اسٹیڈیم میں بغیر اجازت کے جو ہے ان کا جلسہ کروایا، پھر اسی اسٹیڈیم میں عمران خان صاحب نے بھی جلسہ کیا۔ ٹھیک، تو اب یہ مشکلات تو ہوتی ہیں، چونکہ جب اسٹیبلشمنٹ بیچ میں انوالو ہوتی ہے تو پھر انتخابات کے قریب تو جو ہی اعلان ہوتا ہے اس کے بعد تو صورتحال بدل جاتی ہے۔ ٹھیک، اچھا، آپ کی پارٹی مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کی بات کر رہا ہوں کہ 4 ممبران اسمبلی جو ہیں وزیر حکومت ہیں جی ہاں، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ آپ کی پارٹی جو پالیسی ہیں ان سے ہٹ کر حکومت کی طرف ان کی طرفداری زیادہ ہوتی ہے؟ میں نہیں خیال کرتا کہ ان کی جو پالیسی ہے وہ پارلیمانی پارٹی کی پالیسی سے الگ ہے۔ پارلیمانی پارٹی ہماری جو ہے اس میں راجہ فاروق حیدر صاحب ہیں، شاہ غلام قادر صاحب ہیں، شاہ غلام قادر صاحب پارٹی کے صدر ہیں، اور پھر یہ کل ملا کے جو ہے وہ 7، اور اب اسماعیل صاحب سے 8 لوگ بنتے ہیں، ابھی سارگلہ صاحب آگے 9 ہو گئے۔ تو یہ پارلیمانی پارٹی جو ہے وہ ہمیشہ سیاسی جماعتوں کے اندر جو ہے وہ منہ زور ہوتی ہے، اور وہ اپنے مفادات کو مد نظر رکھتی ہے، پارٹی کے مفادات کو مد نظر رکھنا ذرا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ اور شاہ غلام قادر صاحب اور راجہ فاروق حیدر صاحب بھی، میں
پارلیمانی پارٹی کا حصہ سمجھتا ہوں، اور جتنے پارلیمانی پارٹی نے یا وزراء نے فیصلے کیے ہیں اس میں وہ شامل ہیں. جی ٹھیک ہے. اس سے وہ اپنے آپ کو الگ نہیں کرتے. جی وزیر حکومت وہ چاہ رہے ہیں، اپنی وزیر حکومت چاہ رہی ہیں، لیکن وہ حکومت کا حصہ ہے. جی بالکل. یہ شاہ غلام قادر صاحب اور فاروق حیدر صاحب اور یہ حکومت کا بھی حصہ ہے. اسی طرح چونکہ ان کی پارلیمانی پارٹی جتنی ہے وہ حکومت کا حصہ ہی ہوئی نا، تبھی تو ووٹ دیے انہوں نے. بالکل صحیح. اچھا شوکاز نوٹس آپ نے جاری کیا تھا ان 4 وزراء کو، یہ پارٹی پالیسی وہ پارٹی کے دیکھیں پارٹی کے مجلس عاملہ نے فیصلہ کیا، بعض کا ہوتا ہے. تو شاہ صاحب چونکہ پارلیمانی پارٹی کا بھی حصہ ہیں اور پارٹی کے صدر بھی ہیں، جی تو وہ شوکاز نوٹس جو جاری ہوئے تھے ان کو وہ ہم نے خط لکھنے کے اوپر جاری کیے تھے کہ انہوں نے خط لکھا پھر پبلش کیا. جی بالکل. بعد میں اس کی تحقیقات ہوئیں تو تحقیقات پبلش نہیں ہو سکی پارٹی کے مفاد میں. جی سردار انور کمیٹی کے سربراہ تھے سردار طاہر انور صاحب، جی تو وہ پبلش نہیں ہو سکی جوابات انہوں نے پارٹی. تو میں نے تو جو ان کو نوٹس جاری کیے تھے وہ طارق فاروق کی حیثیت سے جاری نہیں کیے تھے، جنرل سیکرٹری کے حساب سے نہیں، وہ شاہ غلام قادر صاحب نے اس کی منظوری دی تھی تب میں نے جاری کیا. تو وہ جو اس کے بعد جو کمیٹی بنی اس کے مطلب آپ بتا بھی رہے ہیں کہ وہ فیصلہ پبلک نہیں ہو سکا، تو کیا ایک سیاسی پارٹی کے فیصلے پبلک نہیں ہونے چاہیے؟ ہونے چاہیے، جب آپ نوٹس جاری کرتے ہیں تو ہونے چاہیے، لیکن چونکہ شاہ غلام قادر صاحب نے مناسب سمجھا کہ وہ نہ کیے جائیں، چونکہ جو وزراء ہیں انہوں نے جوابات انہیں کو دیے تھے اور وہ جوابات جو ہیں وہ اوپن نہیں ہوئے. ٹھیک. اچھا انور الحق صاحب وزیر اعظم بن گئے، آپ کے سیاسی حریف بھی ہیں، آپ کا حلقہ بھی ایک ہے. وہ اس وقت اسپیکر کے عہدے پہ تھے، انہوں نے استعفیٰ نہیں دیا اور راتوں رات وہ وزارت عظمیٰ کا جو تاج ہے ان کے سر پہ سج گیا. تو کیا یہ درست عمل تھا ان کا یہ انتخاب جو ہے؟ دیکھیے میں تو 4 دفعہ ممبر اسمبلی رہا ہوں، 2 دفعہ میں نے اپوزیشن کے بینچز میں بیٹھا ہوں، 2 دفعہ میں حکومت کے بینچز میں بیٹھا ہوں. تو میرے نزدیک تو کوئی ایسی پارلیمانی پریکٹس نہیں ہے کہ اسپیکر اسمبلی جو ہے وہ اسپیکر ہوتے ہوئے اپنا انتخاب کروائے. جی. اور اس بارے میں ہمارے جو قواعد ہیں اور ہمارا آئین بہت کلیئر ہے، لیکن اس کے باوجود چونکہ بلی چوروں سے ملی ہوئی تھی. تو اتنی خاموشی کیوں ہے پھر، اگر انہوں نے ایک آئینی قدغن ان کے اوپر موجود ہے، ہر طرف خاموشی ہے؟ دیکھیں نا یہ ہمارے ہاں عدلیہ جو ہے وہ کتنی آزاد ہے کتنی آزاد نہیں ہے، یہ بڑا سوالیہ نشان ہے. جی. اور کیسے چیزیں مینیج کی جاتی ہیں. دن دیہڑے سر ایک منتخب وزیر اعظم کو انہوں نے عدلیہ نے اسی عدلیہ نے گھر بھیج دیا تھا، تو عدلیہ آزاد نہیں ہے کیا؟ میں نے عرض کیا نا کہ اس حد تک عدلیہ کو آزادی کہیں سے مستعار ملی تھی. صحیح. تو اب جو صورتحال ہے وہ اور طرح کی ہے. اب جب تک وہ مانے نہیں تب تک پروسیڈنگز شروع نہیں ہوتی ہیں. ٹھیک. پھر یہ ہے کہ اس میں کچھ ٹیکنیکل باتیں بھی ہیں. جی. اور رائے فاروق حیدر صاحب گئے ہیں بہتر جانتے ہیں. ٹھیک. وہ رائے صاحب سے کوئی بتا پوچھیں کب کھلا تجھ پہ یہ راز. ٹھیک. تو آپ پوچھتے نہیں ہیں ان سے، میں پوچھوں گا. اچھا ہوتا رہتا ہے، یہ پارٹ آف لائف ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ جو ابھی دیکھیں نا، جب یہ ایک بہت بڑی بات ہے میرے نزدیک، ایک کیونکہ میں تھوڑا بہت لا نوئنگ ہوں، کہ جب پارٹیوں کی رجسٹریشن ہو رہی تھی تو الیکشن کمیشن نے رجسٹریشن کر دی، چاہے انہیں عارضی رجسٹریشن دی، رجسٹریشن اس کے مطابق لوگوں نے الیکشن لڑے، ٹکٹ لیے. اور جب انوار صاحب بننے لگے تو عدلیہ کی جانب سے فیصلہ آ گیا کہ رجسٹریشن جو ہے وہ ٹھیک نہیں تھی، اس لیے وہ تو آپ سب کی پوزیشن آزاد ہے. اب بھی میرے نزدیک جب ہم نے دوبارہ رجسٹریشن کروائی ہے اور ٹیکنیکلی لوگ جو ہیں وہ لیگلی لوگ پارٹی میں کسی میں شامل ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے، یہ اس کے بارے میں آئینی جو ماہرین ہیں وہ بات کر سکتے ہیں. میرے نزدیک یہ عمل ابھی بھی جو ہے وہ بہت سارے جو اصلاح کا محتاج ہے. صحیح. اچھا 48 ووٹ لے کے جو چودھری انوار الحق کے وزیر اعظم بن گئے، اگر آپ ممبر اسمبلی ہوتے تو کیا 49واں ووٹ آپ کا ان کی طرف ہوتا؟ دیکھیں یہ سوال جو ہے نا، اگر میں ممبر اسمبلی ہوتا تو تب کی بات ہے، لیکن جو ہمارے یہاں سسٹم ہے، جو سکہ رائج الوقت ہے، اس سسٹم میں جو حکم ہوا مرکزی پارٹی کا ان کو، تو اس کے اوپر انہوں نے جو ہے وہ یہ فیصلہ کیا. اس دوران میرے سے بھی رابطہ کیا گیا. تو بعض اوقات بے بسی ہوتی ہے جب لیڈرشپ کمزور ہو یا کمپرومائزڈ ہو یا خود اس کے مفادات وابستہ ہوں، تو پھر کس لیڈرشپ کی بات کر رہے ہیں آپ؟ اپنی جماعت کی لیڈرشپ کی بات کر رہے ہیں؟ میں اوور آل لیڈرشپ کی بات کر رہا ہوں. اوور آل لیڈرشپ دیکھیں نا، اس میں تو کوئی اکیلی نون لیگ تو جو ہے نا وہ مورد الزام نہیں ٹھہرائی جا رہی نا، وہ تو سبھی کی سبھی پارٹیاں جو ہے اس میں
شامل ہوئی ہیں تو سبھی کی سبھی پارٹیوں کو ایک لاٹھی سے کون ہانک سکتا ہے, آپ سے بہتر کون جانتا ہے. ٹھیک. اچھا, آپ پارٹی صدر جب فاروق قدر صاحب تھے اس وقت وہ پرائم منسٹر بھی تھے, گڈ گورننس کے حوالے سے آپ سینئر وزیر تھے, ان کی کابینہ کا حصہ تھے, اور آپ گڈ گورننس کے حوالے سے سوالات بھی اٹھاتے رہے, سوشل میڈیا پہ لکھتے بھی رہے. کیا اور اب شاہ غلام قادر صاحب آپ کے پارٹی صدر ہیں اور ممبر اسمبلی ہیں, اب بھی آپ تنقید کے نشتہ چلاتے رہتے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا کوئی فقدان ہوتا ہے آپس میں مشاورت کا, یا آپ کو اگنور کیا جاتا ہے؟ ظاہر آپ یہ سکتے ہیں ممبر اسمبلی نہیں ہے. نہیں, ایسی بات نہیں ہے, ہم سارے دوست ہیں, ہمیں لیڈر کوئی نہیں ہے, عہدیدار ہیں ہم. لیڈر تو میاں نواز شریف صاحب ہی ہے. جی. جب فاروق قدر صاحب تھے تو وہ وزیر اعظم تھے اور پارٹی صدر بھی تھے. ان کا جو گورنمنٹ چلانے کا طریقہ کار تھا وہ بیوروکریسی کے ذریعے زیادہ تھا, تو اس کے اوپر میں وسیع سیاسی کارکن کے ایک اپنی رائے رکھتا تھا. میں نے اپنی رائے جو ہے وہ کیبنٹ کے اندر بھی رکھی ہے, اسمبلی کے اندر بھی رکھی ہے. ٹھیک. اور میں ان کا بڑا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ایک دو دفعہ کہا بھی کہ آپ اگر اس طرح تنقید کرتے ہیں تو چھوڑ دیں وزارت. تو میں نے انہیں کہا کہ آپ کے پاس حق ہے, آپ نکال دیں. تو پھر بعد میں اس نوبت تک ہماری نہیں گئی, بیچ میں دوست تھے. لیکن یہ ہوتا رہتا ہے صاحب و رائے آدمی جو بھی ہو یا جس کی اپنی کوئی رائے ہو, یہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے کہ کوئی فوجی بٹالین تو ہے کل بھی آپ نے نہیں, فوجی بٹالین تو نہیں ہے. بالکل ایسا ہی ہے. کل بھی آپ نے فیس بک کے اوپر بڑے معنی خیز الفاظ میں ایک تحریر لکھی تھی. نہیں, الفاظ میں میری اپنی جو ہے سوچ اور فکر ہے اس کے مطابق ہے, اور میں جو اس میں نے تو یہی گزارش کی ہے کہ ہمیں تو شرمندگی ہے کہ ہماری پارلیمانی پارٹی نے یا وزراء نے ہماری بات نہیں مانی. صحیح. لیکن جن لوگوں نے بیرسٹر سلطان محمد چودھری صاحب کو روکا ہے پیپلز پارٹی میں شامل ہونے سے, یا فارورڈ بلاک کے لوگوں کو روکا ہے, تو ان کی طرف توپوں کا رخ کریں. ہم تو پہلے معذوب ہیں. کل کی جو آپ کی تحریر تھی کیا شاہ غلام قادر صاحب کی طرف ہی تھی؟ نہیں, شاہ غلام قادر صاحب کی طرف نہیں ہے. وہ پیپلز پارٹی کو جو ہمارے دوست ہیں, میرے لیے بہت قابل احترام ہے, ان کو جواب تھا کہ رانا صاحب کے ایک آؤٹ آف باکس اسٹیٹمنٹ کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے جو رد عمل دیا, تو وہ اس کی ابھی ضرورت نہیں تھی. وہ اپنا ریاض کر رہے ہیں, ہم اپنا رانا صاحب کو جو ہے وہ اپنی بات پہنچا رہے ہیں. تو یہ پارٹیوں کے اندر یہ اس طرح کی بات چیت چلتی رہتی ہے, اس کو وجہ نظر نہیں بنانا چاہیے. میری یہ تو ذاتی رائے ہے. جہاں تک یہ بات ہے کہ حکومت وہ تبدیل کرنا چاہتے تھے, اگر کرنا چاہتے تھے تو آج ان کے وزراء, ہمارے وزراء تو نہیں نکل سکے باوجود, تو ان کے وزراء تو ان کے یہاں تو بڑا سخت ڈسپلن ہے, تو وہ اپنے وزراء کو کہیں باہر نکل رہے ہیں. تو پھر اس کے بعد مسلم لیگ کی لیڈرشپ کو ٹیسٹ کریں, زرداری صاحب ان کے ساتھ وہ کھڑی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی, اپنے وزراء کو باہر نکالیں. وہ صحیح, اگر وہ اس سرکل سے باہر ہیں جو سرکل اس وقت آزاد جموں کشمیر کے اندر حکومت چلا رہا ہے. میں نہیں خیال کرتا کہ ہم انوار الحق صاحب حکومت چلا رہے ہیں, میرا نہیں ہے خیال. میرا پختہ یقین ہے کہ کون حکومت چلا رہا ہے. کون چلا رہا ہے سر؟ آپ کو بہتر پتہ ہے, مجھے پتہ ہے, لیکن پبلک نہیں. وہ پبلک ایک سیاسی, آپ میں تو قسم کے سیاستدان ہیں. میں تو کھلا اظہار کر رہا ہوں کہ ایک جوائنٹ وینچر ہے بٹوین پولیٹیکل پارٹیز اینڈ اسٹیبلشمنٹ, اور اس کے تحت جو ہے وہ کوئی اسے ہائبرڈ رجیم کہتا ہے. ہائبرڈ رجیم آئین کے اندر نہیں ہے, تو آئین سے ماورا بھی بعض کا تو حکومتیں چلانا پڑتی ہیں. تو اس میں یہ سسٹم اس وقت آزاد کشمیر کے اندر تو موجود ہے. پاکستان میں اس کی کیا نوعیت ہے, آزاد کشمیر میں اس کی کیا نوعیت ہے, یہ قابل بحث بات ہے. آج آپ اس موضوع پہ بات کریں گے تو سارا انٹرویو ہی آپ کا چلا جائے گا اسی میں. اچھا سر, دانش اسکول سسٹم پاکستان مسلم لیگ نون کا ایک بڑا پروجیکٹ ہے پاکستان کے اندر. پھر ہم نے آزاد کشمیر جو 3 ڈویژن میں, وہاں پہ بھی اس کا پروسیس چل رہا ہے. بمر میں افتتاح ہوا اور انوار الحق صاحب نے اس کا بڑا کیش کروایا, حالانکہ یہ پروجیکٹ آپ کی جماعت کا ہے. تو کیا آپ کو پورا اعتماد میں لیا گیا تھا وہاں پہ کہ یہ سارا وہاں پہ ہم نے جو افتتاح کرنا ہے اس کے بعد پروگرام کرنا ہے؟ میری گزارش ہے اس پہ, میں صحافیوں سے تھوڑا سا میرا گلہ ہوتا ہے, تحقیق کرنی چاہیے. جی. پرائم منسٹر پاکستان کا جب وہ چیف منسٹر پنجاب تھے, ایک ویژن تھا دانش اسکولوں کا, انہوں نے امپلیمنٹ کیا. جب ادھر آئے تو انہوں نے امپلیمنٹ کرنا چاہا. انہوں نے کشمیر گورنمنٹ کو ایک خط لکھا کہ جہاں جہاں آپ کے پاس زمین اویلیبل ہے وہاں پہ آپ بنائیں, ہم آپ کو 3 جو ہے وہ دانش اسکول دیں گے. ٹھیک. جگہ ہی اویلیبل بمبر میں ہوئی ہے یا پھر ادھر باغ میں ہوئی ہے, ابھی نیلم میں اویلیبل نہیں ہوئی, تو اس کی وجہ سے مسئلہ بنا ہوا ہے. جدھر جدھر سرکاری جگہ تھی
اور گورنمنٹ آزاد کشمیر کی اس میں اس حد تک پارٹنرشپ ہے کہ سرکاری جگہ جو ہے وہ گورنمنٹ آزاد کشمیر نے دینی ہے, باقی جو فنڈز ہے جتنی فنڈنگ ہے وہ کرنی ہے فیڈرل گورنمنٹ نے. صحیح. تو وہ جگہ اویلیبل ہوئی ویمبر میں, اور سب سے پہلے اویلیبل ہوئی ویمبر میں, تو اس وجہ سے جو ہے وہاں پہ موقع ملا. اور اس پہ نہ انوار صاحب کی کوئی اتنی زیادہ کوشش اور کاوش ہے, نہ ہی میری کوئی اتنی زیادہ ہے. وہ بیسیکلی اویلیبلٹی پہ تھا. وہ چیف سیکرٹری نے جو جگہ اپنے ڈپارٹمنٹ سے معلوم کر کے بتائی ان کو کہ یہ فلاں فلاں جگہ پہ فلاں فلاں جو ہے وہ, اب باغ میں جو جگہ ملی ہے وہ بھی سرکاری جگہ ہے, اور جو تلاش کی جا رہی ہے جگہ نیلم میں وہ بھی سرکاری جگہ ہے. اب نون لیگ کا کریڈٹ تو یہ ہے نا کہ نون لیگ کا وزیر اعظم ہے, اس کا یہ ویژن ہے. یہ کریڈٹ تو آپ انوار صاحب لینا چاہیں تو ایک دفعہ نہیں 1000 دفعہ لے لیں, لیکن کوئی ان کو دے گا نہیں. ابھی وہاں پہ کام شروع ہے, تیزی سے کام شروع ہے. انوار صاحب نے کبھی وزٹ بھی نہیں کیا, کبھی دیکھا نہیں, کبھی آنکھ اٹھا کے. تو ان کو تعلیمی اداروں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. بس وہ کہ ٹیکنیکل کالج میں نے بنایا تھا, وہ بھی سرکاری جگہ پہ بنایا تھا, اس کو جو ہے انہوں نے اٹھا کے ویمبر یونیورسٹی بنا دی. اب وہاں پہ جو بے روزگار پیدا ہو رہے ہیں وہ سب دنیا کو پتہ ہے. اس سارے پروسیس میں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون جو مرکزی آپ کی جماعت ہے اور مسلم لیگ نون آزاد کشمیر, آپ کا مکمل اعتماد آپ کو حاصل تھا؟ جی بالکل, ڈیفینیٹلی. اس میں تو کوئی ایسی پریشانی والی بات ہی نہیں ہے, نہ کوئی. لیکن پرائم منسٹر آزاد کشمیر کو جس فنکشن میں بھی پرائم منسٹر پاکستان جائیں گے, پرائم منسٹر آزاد کشمیر وہاں پہ بات کریں گے, ان کو ریسیو کریں گے. ان کے پروٹوکول کا تقاضا ہے, ایس او پی یہی ہوتی ہے, اسی کے مطابق جو ہے وہ یہ ساری باتیں ہوتی ہیں. وہ 400-500 آدمی ہوتا ہے, اس میں کوئی سرکاری ملازم ہوتے ہیں, کچھ پولیٹیکل کارکن ہوتے ہیں, وہ بات چیت ہوتی ہے. تو یہ تو کریڈٹ جو ہے مسلم لیگ نون کا ہے اور شہباز شریف صاحب کا انٹائرلی ہے کہ وہ آزاد کشمیر میں اتنے اچھے تعلیمی ادارے لے کے جا رہے ہیں. اور اگر مشتاق منہاج صاحب کو موقع ملتا ہے اور کریڈٹ ملتا ہے, اس لحاظ سے ملتا ہے ان کو کہ شہباز شریف صاحب کی اونرشپ جو ہے وہ مسلم لیگ کی ہے. تو اس وجہ سے اگر کوئی ہم سے ناراض ہوتا ہے تو ہوتا رہے, لیکن کریڈٹ جو لوگ دینے والے ہیں اس ڈیولپمنٹ کا یا اس سوچ اور فکر کا کہ دانش اسکول جو ہے اچھے کامیاب ایک کام ہے یا ایک پروجیکٹ ہے, تو اس کا تو میرا نقطہ نظر یہی ہے کہ جیسے یہ رٹھوا ریاں برج ہے, رٹھوا ریاں برج جو ہے یہ ٹوٹلی وابڈا کا پروجیکٹ ہے. سردار سکندر صاحب کے زمانے سے ایگریمنٹ ہوا. انور الحق صاحب اپنی ہیڈ سیکرٹری میں اس کا کریڈٹ لے رہے ہیں. دیکھیں نا, جھوٹ بولنے میں اگر کسی کو ملکہ حاصل ہو تو وہ ملکہ بن کے بیٹھی رہے. مجھے کیا اس میں اعتراض ہے؟ لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ فیصلہ جو ہے وہ اصل کیا ہے. بعض کا آج کل لوگ ڈسیو کیے جاتے ہیں اور بڑے تیزی سے ڈسیو کیا جاتا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے, باقی معاملات کے ذریعے. اور جس بندے کو یہ ملکہ حاصل ہو جائے کہ وہ چانکیاں کو بھی مات دے دے, تو اس کی اس صلاحیت سے تو اس کو تو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے. ٹھیک. اچھا سر, ایک بار ٹیکنیکل جو ایشو ہے میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اکمل سرگلہ ابھی آپ کی جماعت کا حصہ ہیں. جی ہاں. پی ٹی اے کی ٹکٹ سے انہوں نے الیکشن لڑا اور جیتا. جی ہاں. آپ سے ہم اکثر پوچھتے بھی رہتے ہیں ایکٹ 74 اور رولز کے بارے میں. تو اس سارے پروسیس میں ایک بندہ کسی دوسری سیاسی جماعت سے ٹکٹ لیتا ہے, جیتتا ہے, اور اب آپ کی جماعت میں شامل ہو گئے. رولز کیا کہتے ہیں؟ ایکٹ 74 اس بارے میں مکمل خاموش ہے. بس روایات ہیں, ٹھیک ہے. میں نے پہلے آپ سے عرض کیا ہے کہ جو پارٹیوں کی رجسٹریشن ہے وہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے. جی. اور کس ٹائمنگ کے اوپر پارٹیوں کی رجسٹریشن منسوخ کی گئی, یہ بھی ایک بڑا اہم سوال ہے. اور عدلیہ کے اوپر اس حوالے سے سوالات اٹھتے ہیں, لوگ اٹھاتے نہیں ہیں, ڈرتے ہیں. میں بھی ڈرتا ہوں اس لیے کہ ایک وزیر اعظم چلا گیا, اسی وجہ سے میں بھی بات نہیں کرتا. جب ایک سیاسی کارکن ڈرے گا تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے لیے تو بڑا پلان بچایا گیا تھا کہ میں تنقید کروں اور آسانی ہو جائے کہ اس کو مستقل نائل قرار دے دیا جائے. وہ جو ٹرائکا بیٹھی ہوئی تھی پہلے جو تھی وہ اس کو آپ کو جانتے ہیں اچھی طرح, تو اس میں یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوتی رہی ہیں, ہمیں بھی کچھ معلومات ملتی رہی ہیں, ہمارے بھی کچھ جاننے والے بیچ میں ہیں. تو مجھے خود فاروق حیدر صاحب نے کہا کہ تم احتیاط کرو. مجھے انہوں نے وارن کیا کہ ابھی عدلیہ کے خلاف نہیں بولنا ورنہ تمہارا کام ہو جائے گا, تم ساری زندگی جو ہے تنویر الیاس کا تو جو اشر ہوا تم ساری زندگی کے لیے. پھر سیکنڈ پلان ہے جی کہ اس کو احتساب بیورو کے ذریعے پکا کام اس کا کریں. 16 انکوائریاں میرے خلاف ہوئی ہیں, وہ میں نے بھگتی ہیں. میرے ساتھ جو کام کرنے والے ملازمین تھے انہوں نے بھگتی ہیں. پھر میں نے چیلنج کیا اور چیلنج کرنے کے بعد ہائی کورٹ سے مجھے ریلیف نہیں ملا. پھر سپریم کورٹ نے دیکھا, پھر سپریم کورٹ نے کسی اور ایک کیس میں جو ہے وہ ان سے کہا جناب چیئرمین احتساب بیورو کو اس وقت کے کہ آپ کے خلاف یہ فلاں چیز بھی آ گئی ہے تو آپ مہربانی کریں ریزائن کر دیں.
تو پھر انہوں نے ریزائن کر دیا. وہ چیز میرے والا کیس نہیں تھا. میرے والے کیس میں میرٹ پہ فیصلہ ہونا تھا سپریم کورٹ میں, میرے حق میں بھی ہو سکتا تھا, میرے خلاف بھی ہو سکتا تھا. تو میں تو عدلیہ کی آزادی پہ بلیو کرنے والا آدمی ہوں, لیکن جو سوالات اٹھے ہیں پچھلے سارے عرصے میں وہ بڑے سنگین ہیں, اور مجھے امید ہے کہ موجودہ جو چیف جسٹس ہیں عدالت العالیہ کے اور سپریم کورٹ کے, وہ اس طرف نظر دوڑائیں گے کہ عدلیہ کی جو آزادی ہے اور عدلیہ کا جو وقار ہے اور عدلیہ کی جو ساکھ ہے, اس کے اوپر اگر سوال اٹھیں تو ان کو کسی نہ کسی حوالے سے اسے بر وقت ایڈریس کرنا چاہیے. عدلیہ اگر آزاد ہو تو مطلب اکمل سرگلہ یا ان جیسے دوسرے جو ممبران ہیں تو وہ اپنی جگہ. آپ نے کیس پڑھا ہے ڈاکٹر نجیم نکی صاحب کے والد صاحب کا؟ اس وقت وہ قانون تھا اور وہ فلور کراسنگ نہیں کر سکتے تھے. سردار سکندر صاحب کے دور میں وہ وزیر صحت بن گئے, اور پھر جب وہ الیکشن لڑنے لگے تو الیکشن لڑنے کے وہ اسی دوران ان کی ڈیتھ ہو گئی, تو بعد میں فیصلہ آیا, وہ چیلنج ہوا, بعد میں فیصلہ آیا کہ وہ فلور کراسنگ کے مرتکب ہوئے تھے. تو یہ جو دنیا ساری ہے اس میں یہی بات ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کو مستحکم کرنے کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے, اور سسٹم کو مستحکم کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ جس پارٹی کا آپ مینڈیٹ لے کے آئیں, تو یہ تو بانگے دل جو ہے وہ لوگ انہوں نے جو ہے وہ وائلیشن کی ہے, چاہے انوار صاحب نے کی ہو, چاہے کسی اور نے کی ہو, سرگلہ صاحب نے کی ہو, کسی اور نے کی ہو, لیکن چونکہ اب قانون موجود نہیں ہے تو اس کا فائدہ یہ لوگ اٹھا رہے ہیں. اور یہ فائدہ کون دے رہا ہے؟ پہلے دن ہی انوار الحق صاحب نائل ہو جانے چاہیے تھے کہ انہوں نے فلور کراسنگ کی ہے, اگر وہ رجسٹریشن پارٹی کی ان کی پی ٹی آئی کی موجود ہوتی. آج تک پی ٹی آئی کی رجسٹریشن نہیں, ہم نے بڑی محنت کر کے بنائی, پیپلز پارٹی نے بھی بڑی محنت کر کے جو ہے وہ رجسٹریشن کروائی, باقی پولیٹیکل پارٹیز نے بھی کوشش کی, پی ٹی آئی والوں نے محنت نہیں کی. وہ ہر دفعہ جو ہے وہ سارے تلاش کرتے ہیں. کیوم نیازی صاحب اتنے, اور خواجہ صاحب تو کمپرومائزڈ آدمی ہیں. ابھی تک مطلب پی ٹی آئی کے رجسٹریشن نہ ہونے کی وجہ سے سارا یہ بلکہ یہی میں اسی وہی بنیادی وجہ, وہ فیصلہ پڑھ لیں نا کہ اسی سینئر وکیل سے ڈسکس کر لیں یا کسی سابق جج سے آپ ڈسکس کر لیں کہ وہ ٹائمنگ جو ہے اس فیصلے کی وہ میٹر کرتی ہے. ٹھیک. اچھا, بمبر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یونیورسٹی کا قیام ہو رہا ہے, ہیلتھ پیکیجز بھی آ رہے ہیں, ترقیاتی اسکیمیں بھی لگ رہی ہیں. اگر سارا کچھ ہے تو پھر طارق فاروق صاحب اگلا الیکشن کس حوالے سے انوار الحق کے خلاف لڑیں گے؟ دیکھیں, یہ تو ابھی سوالیہ نشان ہے کہ میں الیکشن جو ہے وہ انوار الحق صاحب کے خلاف لڑوں گا یا نہیں لڑوں گا, جی, یا وہ میرے خلاف لڑیں گے یا نہیں لڑیں گے. ابھی تو میرے پاس تو پارٹی کا, میں نے بھی پارٹی کے چکا ٹکٹ لینا ہے, پارٹی مجھے ٹکٹ دے گی تو میں الیکشن لڑوں گا, اور میں خواہش مند ہوں ٹکٹ کا. وہ کس پارٹی سے آئیں گے, کدھر سے آئیں گے, کون ان کا سہارا بنے گا, کون نہیں بنے گا, وہ اگر نون لیگ میں آ جاتے ہیں تو پھر ظاہر ہے نون لیگ میں آتے ہیں. تو مجھ سے ابرار قریشی نے سوال کیا تھا, میں نے کہا تھا چشمے ماں روشن دل ہے ماشاءت. جی, تو وہ اگر وہ بنانے والے ان کو وزیر اعظم بنا سکتے ہیں تو نون لیگ کا ٹکٹ بھی دلا سکتے ہیں. شودی صاحب اگر وہ پارٹی میں آتے ہیں اب ان کو ویلکم کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن بحیثیت وزیر اعظم وہ آپ کے گھر آنا چاہ رہے تھے لیکن آپ نے انکار کر دیا. دیکھیں, میں جب وہ تشریف لائیں گے پھر اس کے بارے میں فیصلہ کروں گا. پارٹی میں اگر آئیں گے تو اگر آئیں گے پارٹی ویلکم کریں گے اگر آ جاتے ہیں. میں نے عرض کیا نا کہ یہ پرائم منسٹر کی حیثیت سے آپ کے گھر آنا چاہ رہے تھے لیکن آپ نے انکار کر دیا. وہ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ جس تفاخر کے ساتھ آنا چاہتے تھے وہ مجھے پتا تھا کہ یہ ادھار کا ہے. ادھار کے نظام کے اوپر بندہ جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ سمجھ رہے کہ وہ پنساری بن بیٹھا ہے. صحیح. تو یہ گھر والے تو جانتے ہوتے ہیں, باہر والے لوگ آپ جیسے ہوتے ہیں وہ بڑا چمک کے اوپر یقین رکھتے ہیں, اور چمک دمک جو ہے وہ کبھی آتی ہے کبھی آتی ہے کبھی جاتی ہے, چلتی رہتی ہے, پارٹ آف لائف. اچھا, گزشتہ یہ جو 4 سال کا عرصہ تقریباً گزر چکا ہے, آخری جو سال ہے الیکشن کا سال ہے, آزاد کشمیر کی بات کر رہا ہوں, تو اس میں مرکزی قیادت کی اگر ہم بات کریں, مسلم لیگ نون آزاد کشمیر باضابطہ کوئی میٹنگ نہیں ہو سکی. آپ ایک اپنی حیثیت سے ملے ہوں گے, فاروق عدل صاحب ملے ہیں یا شاہ غلام قادری, لیکن باقاعدہ جو پارٹی آپ کی پارلیمانی پارٹی ہے یا آپ کے جو ٹکٹ ہولڈر ہیں, آپ سابق ممبر اسمبلی ہیں, آپ کی کوئی باضابطہ ملاقات آپ کی جو مرکزی پارٹی ہے؟ دیکھیں, نواز شریف سے ملاقات نہیں ہے, شہباز شریف سے نہیں ہے. مجھے اگر اجازت دیجیے, نواز شریف صاحب نے صرف آزاد کشمیر کی جو لیڈرشپ ہے اس کو صرف نہیں موقع دیا, بلکہ پنجاب کے اندر اور باقی جتنے ایریا ہے ان سب میں کوئی بندہ ان سے سیاسی معاملات میں یا جماعتی معاملات میں نہیں مل سکا. ذاتی حیثیت میں لوگ ملتے رہے ہیں, گپ شپ ہوتی رہی ہے اور ملتے رہے ہیں. ٹھیک. وہ پچھلے سارے عرصے میں اس حوالے سے ان کی ایک پالیسی رہی ہے
کہ وہ پنجاب کے لوگوں کو بھی آپ نے مرکزی وزراء کو بھی نہیں ملتے، اور اس کی وجہ وہی بہتر بتا سکتے ہیں کہ کیا وجوہات ہیں. لیکن یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر پاکستان کی حیثیت سے جب بھی ہم نے ایکسیس چاہیے، پارٹی نے چاہیے، شاہ غلام قادر صاحب نے چاہیے، یا ہم سارے لوگوں نے چاہیے، تو ہمیں ملتی رہی ہے، ہمارے ساتھ ان کی بات چیت ہوتی رہی ہے، لیکن وہ پرائم منسٹر پاکستان کی حیثیت سے ملتے رہے. جب وہ پارٹی کے پریزیڈنٹ تھے تب ہماری ملاقاتیں ان کے ساتھ ایک دو ہوئی تھیں. لیکن یہ جو تاثر ہے نا کہ دیکھیں پیپلز پارٹی کا کلچر اور ہے، جی وہ مرکزی حکومت میں نہیں میں ہے، اسی طرح سوال کرنے لگا تھا. وہ مرکزی حکومت میں نہیں ہے، وہ اس وقت آئینی عہدوں پہ ہے، حکومت کا حصہ نہیں ہے مرکز میں. مطلب پریزیڈنٹ کا عہدہ آئینی عہدہ ہے، گورنر کا عہدہ آئینی عہدہ ہوتا ہے، وہ حکومت کا حصہ نہیں بنے. تو ان کے لوگوں کو جو ہے وہ اب فرصت ہے، جو ان کی لیڈرشپ ہے، اویلیبلٹی ہے ان کی. ویسے بھی ان کا کلچر اور ہے، وہ کارکن نواز لوگ ہیں، یہ ماننی پڑے گی. ان کا ڈسپلن بہت اچھا ہے، یہ بھی بات ماننی پڑے گی. اور لیڈرشپ جو ہے وہ ان کی توجہ بھی دیتی ہے، ان کی توجہ بھی ہے. لیکن رات کو بھی دورانی صاحب کی میں گفتگو سن رہا تھا، میں اس کے بارے میں لکھ بھی چکا ہوں اپنے ٹویٹر کے اوپر، کہ پاکستان کی جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ آزاد کشمیر میں اور جی بی میں باوجود اتنی دلچسپی نہیں لیتی ہیں کہ جتنی ان کو لینی چاہیے. آزاد جموں کشمیر اور جی بی جو ہے وہ بڑا حساس خطہ ہے، لیکن چونکہ ہم ان کے سسٹم کا حصہ نہیں ہیں آئینی لحاظ سے، جی پاکستان کا حصہ نہیں ہے، متنازع علاقہ ہیں، تو وہ ایک خاص حد تک کی دلچسپی لے سکتے ہیں. اور وہ ڈیولپمنٹ کی حد تک ہے، ڈیفنس کی حد تک ہے، یا آزاد کشمیر کے اندر گورننس کے اعتبار سے ہے. اس سے زیادہ ان کی ابھی ذمہ داریاں نہیں ہیں. جب ہم ان کا آئینی حصہ بن جائیں، ہمیں اسمبلی میں موقع ملے، پارلیمنٹ کے اندر جانے کا موقع ملے، تمام جو کانسٹیٹیوشنل ادارے ہیں ان میں جانے کا موقع ملے، تو پھر ہم ان کی جو ہے وہ لائبلٹی بنیں گے. ابھی ہم ان کی لائبلٹی نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ ان کی شفقت ہمیں حاصل رہتی ہے، ان کی سوچ اور اپروچ ایسی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے اندر امن آما ہو، تعمیر و ترقی ہو، اور آزاد کشمیر کے لوگ جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ محبت کو جو ہے وہ قائم و دائم رکھیں. کشمیر ایشو کے لیے بھی اس سمر کا ہونا بڑا ضروری ہے. لیکن اس میں کئی جگہ کوتاہی آئی ہے، کسی جگہ جو ہے غفلت ہوئی ہے، اور کسی جگہ جان بوجھ کے جو ہے وہ حالات پیدا کیے گئے ہیں، جس کی وجہ سے جی بی کے اندر بھی بعض اوقات مشکلات پیش آتی ہیں، اور یہاں پہ آزاد جموں کشمیر میں بھی. تو نہ ان لوگوں کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا گیا جن لوگوں نے یہ فریضہ سر انجام دیا ہے پاکستان کے قومی مفاد کے خلاف. صحیح. تو یہ ایک ایسا سوال ہے، اس کے اوپر تو ڈبیٹ ہونی چاہیے، انڈور ڈبیٹ ہونی چاہیے. جو ذمہ دار ادارے ہیں وہ بیٹھیں، پولیٹیکل پارٹیز کے ذمہ دار لوگ بیٹھیں، کہ آزاد جموں کشمیر کو 5 اگست 2019 کے اقدامات کے بعد آیا وہ آزاد جموں کشمیر کو اسی حالت میں رکھنا چاہتے ہیں. چونکہ ہماری سیاسی پارٹیاں تو اسٹیٹس کو کے حق میں ہیں، سیاسی لیڈرشپ اسٹیٹس کو کے حق میں ہے. لیکن جتنا عرصہ یہ لوگ سفر کرتے رہیں گے، کیا آیا ان کو کانسٹیٹیوشنل رائٹس نہیں مل سکیں گے؟ ان کے وسائل جو ہیں ان کے حوالے سے ان کی سوچ اور فکر جو ہے وہ اس کو جو ہے کسی جگہ کنسیڈر نہیں کیا جائے گا. صحیح. یہ وہ سوالات ہیں جو میں تو اٹھاتا رہتا ہوں، اس کے اوپر لکھتا بھی رہتا ہوں، بات چیت بھی کرتا رہتا ہوں. کچھ ذمہ دار لوگوں سے بات ہوئی ہے کہ جب تک یہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں تب بھی دلچسپی زیادہ لیں گی جب ہم ان کی ضرورت بنیں گے. ابھی جو 5 اگست کے بعد کی جو صورتحال ہے 2019 کے بعد کی، تو آپ دیکھیں یہ ایک بڑا سیٹ اپ، ایک بڑا واقعہ ہوا ہے. جنگ ہوئی ہے، محدود جنگ ہوئی ہے. اس جنگ کے بعد نتائج اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کی حق میں نکلے ہیں. مسلح افواج نے بہت اہم کردار ادا کیا، ہماری لیڈرشپ نے بڑی بہتر اچھی ڈپلومیسی چلائی، خود فیلڈ مارشل صاحب نے بہت کام کیا. یہ اپنی جگہ اہم ہے. لیکن مجھے بتائیں کہ کسی جگہ مطالبہ آیا کہ 5 اگست 2019 کے اقدامات سے بھارت پیچھے ہٹ جائے؟ نہیں. تو یہ وہ ایک بات ہے جو یا تو آپ بھارت کو مجبور کریں کہ وہ اسٹیٹ ہوڈ بحال کر دے، یا پھر ہے کہ آزاد کشمیر کے لوگوں کو بھی رائٹس دیں، اور وہ عبوری جو ہے وہ ہمارا سیٹ اپ بنے یہاں پہ. اور وہ جب بن جائے تو پھر آزاد کشمیر کے لوگوں کے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان کو پروٹیکٹ کیا جا سکے گا. صحیح. اور پولیٹیکل پارٹیز بھی توجہ دیں گی. یہ میری ذاتی رائے ہے، یہ اس کو میری پارٹی کی رائے نہ سمجھیے گا، یہ میری ذاتی رائے ہے.